ہمارے اسکول پاکستان بین الکلیاتی تقریری مقابلے کے اگلے مقرر ہیں حماد الرحمان، جن کا تعلق گورنمنٹ کمپریہنسو ماڈل ہائی سیکنڈری اسکول فیصل آباد سے ہے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لا رہے ہیں حماد الرحمان۔ اور منصفین کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ جو مقررہ بول کر گئی ہیں وہ 5 منٹ 10 سیکنڈ ان کی تقریر کا دورانیہ تھا، 5 منٹ 10 سیکنڈ۔ حماد الرحمان تشریف لائے ہیں، ان کا تعلق گورنمنٹ کمپریہنسو ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول فیصل آباد سے ہے اور یہ اظہار خیال کریں گے ورفعنا لک ذکرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورفعنا لک ذکرک، بحر الکاہل کے مغربی کنارے سے لے کر دریائے ہوانگ ہو کے مغربی کنارے تک بسنے والوں میں کون ہے کہ جس نے صبح کے روح افزا جھونکوں کے ساتھ اذان فجر کی آواز کو نہ سنا؟ کون ہے کہ جس نے شب کی تاریکی میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز کو جاں بخش نہ پایا؟ صدر علی وقار، کیا آج کسی سلطان کو اپنی سلطنت میں، کسی ہادی کو اپنے حلقہ اثر میں، کسی اور آدمی کو کیا یہ مقام حاصل ہے کہ اس کے نام کا اعلان دن کے اجالوں اور رات کی تاریکی میں اس طرح کیا جاتا ہو کہ خواہ کوئی سننا پسند کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اعلان اس کے پردہ ہائے گوش کو چیرتا ہوا کارے قلب تک پہنچ جائے، اور پھر یہ اعلان صرف اس کے نام کا ہی اعلان نہ ہو بلکہ اس کے کام کا بھی اعلان ہو، پھر اس کے کام کا ہی نہیں بلکہ اس کے پیغام کا بھی اعلان ہو؟ صدر علی وقار، یہ مقام، یہ شرف صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ جہاں اعظام رب کا نام لیا جاتا ہے وہاں آپ کے رسول کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ سچ فرمایا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، یعنی رب نے اپنے نام محمود سے آپ کا نام محمد مشتق کیا تاکہ آپ کا ذکر بلند ہو، بس عرش پر محمود اور فرش پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدر علی وقار، میں تو کہتا ہوں کہ رفعت ذکر کے حدود صرف اس کائنات تک محدود نہیں بلکہ آپ کا ذکر تو عرش و فرش پر یکساں ہے۔ معراج کی رات جب آپ آسمان اول پر تشریف لے گئے تو جبرائیل امین نے فلک اول کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ جواب ملا جبرائیل۔ پھر سوال ہوا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح میرے نبی کا نام تمام آسمانوں پر لیا گیا، ساتوں آسمانوں پر موجود انبیاء اکرام سے آپ کا تعارف کروایا گیا، پھر آپ سدرۃ المنتہی سے بھی اوپر تشریف لے گئے جہاں سے ایک اور جہاں کا آغاز ہوتا ہے۔ صدر علی وقار، آپ کے فرزند ارجمت کی وفات پر سنگدل مشرکین مکہ نے آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا تو اللہ نے سورۃ کوثر نازل فرما کر اپنے نبی کی دلجوئی اس طرح فرمائی کہ اے نبی، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، کہ اے نبی، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور پھر جہاں والوں نے دیکھا کہ آپ کو مٹانے والے خود مٹ گئے، یتیمی کی حالت میں پروان چڑھنے والا یہ بچہ مشرکین مکہ کی سازشوں اور مدینہ کے منافقین کی مخالفتوں کے باوجود رفعت کی بلندی پر چڑھتا چلا گیا۔ آپ کو مٹانے والے خود مٹ گئے، کار مذلت میں گر گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ آج بھی کچھ شرپسند عناصر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ کی ذات گرامی پر کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن دنیا کے یہ بے نام لوگ جنہیں زمانہ جانتا تک نہیں، آپ کے نام کی برکت سے گمنامی کے پردوں سے نکل آتے ہیں۔ کہ صدر علی وقار، سچ کہا کسی نے کہ آپ اپنوں کے لیے ہی رحمت نہیں بلکہ اپنے اعداء کے لیے بھی رحمت ہے، کہ آپ کے دشمن آپ کے نام سے دنیا میں نام پاتے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ والسلام۔